بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، ساتھیو، جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ کچھ مہینے سے بخاری شریف کا درس ہو رہا ہے، جس میں ہم لوگوں نے عام لوگوں کے فائدے کے لیے کتاب الصلاۃ کا انتخاب کیا ہے، چونکہ نماز کی اہمیت اور فضیلت بہت زیادہ ہے، بلکہ یہ وہ چیز ہے جو اسلام اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی ہے. اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نماز کا بہت زیادہ خیال کرتے تھے، اور وہ شخص منافق سمجھا جاتا تھا جو تاخیر سے آتا تھا. یعنی منافق بھی نماز نہیں چھوڑتا تھا، بلکہ صحابہ اکرام پہچانتے تھے اور ایسے شخص کو منافق سمجھتے تھے جو نماز میں تاخیر سے آتا ہو. نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس لیے ہم لوگوں نے، اور میرے بھائیوں، نماز کے مسائل میں بہت زیادہ اختلافات پائے جاتے ہیں. اور ہمیں معلوم ہے کہ بخاری شریف، جسے ہم صحیح بخاری کے نام سے جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے بعد، قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے. اس پر امت کا اجماع ہے، خاص کر کے اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اجماع ہے کہ بخاری شریف، جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے تصنیف فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب ہے. اور سنی مسلک کے تمام فرقے اس بات کو مانتے ہیں اور اس بات پر اس کا ایمان ہے، یقین ہے. اس لیے ہر سنی فرقے والے لوگ، اگر اس کا سنت سے تعلق ہے اور وہ سنی مسلمان ہے، تو اس کتاب کی اہمیت کو وہ سمجھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں. جب ہمیں نماز کے معاملے میں سب سے زیادہ اختلافات ہمارے درمیان ہیں، اس لیے میں نے مناسب سمجھا صرف للہ فی اللہ کہ ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے صحیح ترین احادیث ہمارے سامنے آ جائے. اس لیے میں نے اس کا اختیار کیا، اور میں نے دیکھا لوگوں کو الحمدللہ کہ اس کی طرف دلچسپی زیادہ رکھتے ہیں اور اس کی وجہ سے آتے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے، صحیح بولنے، صحیح سمجھنے، صحیح چیز پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ تو توفیق عطا فرما. آج کے باب میں امام بخاری رحمہ اللہ ان احادیث کو روایت فرمائیں گے جس میں یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا چاہیے، اور نماز کی فضیلت بہت زیادہ ہے، نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کتاب و مواقیت الصلاۃ، کہ اس کتاب کے اندر ان احادیث کو ہم ذکر کریں گے جس میں یہ ہے کہ نماز کے اوقات کیا ہیں. ان احادیث کو امام بخاری رحمہ اللہ اس کتاب کے اندر ذکر فرمائیں گے. اور پہلا باب یہ ہے کہ باب و مواقیت الصلاۃ و فضلها، نماز کے وقتوں کا باب اور نماز کی فضیلت کا باب. نماز کی فضیلت کا باب اور نماز کے وقتوں کا باب. خاص کر کے یہاں پہ امام بخاری رحمہ اللہ کا میلان یہ ہے کہ نماز اس کے وقت پہ پڑھنا چاہیے، اور خاص کر کے پہلے وقت میں پڑھنا چاہیے. اول وقت جس کو ہم کہتے ہیں، اول وقت میں پڑھنا چاہیے. اگرچہ امام بخاری رحمہ اللہ جو روایت ذکر کر رہے ہیں اس میں اول وقت کی بات نہیں ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ کا میلان یہی ہے کہ اول وقت ہی پہ پڑھنا چاہیے، نماز کو تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اور اگر کوئی نماز کو تاخیر کرتا ہے تو آپ پڑھیں گے ابھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس نے ضائع کر دیا. اور جو نماز کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی اگر کوئی نماز کو تاخیر کرتا ہے، نماز میں تاخیر کرتا ہے، تو گویا کہ اس نے نماز کو ضائع کر دیا. اور اگر کوئی نماز کو چھوڑتا ہے تو صحیح معنی میں اچھے علماء اکرام، معتبر علماء اکرام کے نزدیک وہ آدمی مسلمان نہیں رہ جاتا ہے.
وہ آدمی مسلمان نہیں رہے. اور کچھ احادیث ایسے ہیں صحابہ کرام بیان کرتے ہیں, آپ دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں پر نماز کو وقت کے ساتھ پڑھنے کو فرض قرار دیا ہے. کتابا موقوتا, کتاب کے معنی میں فرض قرار دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے نماز کو مسلمانوں پر. کب؟ وقت کے ساتھ. نماز کا جب وقت ہو جائے آپ پڑھ لیں. لیکن کچھ جگہ ایسی ہے جہاں پہ آپ وقت سے بھی تاخیر کر سکتے ہیں, اور یہی سنت ہے. کچھ نماز یا کچھ احوال میں آپ کیا کر سکتے ہیں, نماز کو مؤخر کر سکتے ہیں. آپ یہ نہ کہیں کہ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مؤخر کر رہے ہیں, یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے وقت پہ نماز پڑھیں. نہیں, یہ بھی شریعت ہے, وہ بھی شریعت ہے, اصل یہی ہے. لیکن اگر آپ سفر میں ہیں تو سفر میں ایک نماز کو مؤخر کر کے دوسرے نماز کے وقت میں, جس کو جمع تاخیر کہتے ہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح ایک نماز کو ہر نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا ہے. لیکن اگر آپ سفر میں ہیں تو آپ کیا کریں گے, جمع تقدیم بھی کر سکتے ہیں, جمع تاخیر بھی کر سکتے ہیں. یعنی ظہر کی نماز کو آپ عصر کے وقت اور عصر کی نماز کو ظہر کے وقت آپ پڑھ سکتے ہیں, جو سنت ہے اور سنت سے ثابت ہے. اگر کوئی ان چیزوں پر عمل کرتا ہے الحمدللہ خیر ہے. امام بخاری رحمہ اللہ موقتا یا موقوتا کی تعریف کر رہے ہیں, موقتاً وقتہ علیہم, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت کے ساتھ مسلمانوں پر فرض قرار دیا ہے. حدیث نمبر 521 میں امام بخاری فرماتے ہیں قال حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ قال قرأت على مالک عن ابن شہاب ان عمر بن عبد العزیز اخر الصلاة یوما. عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ تابعی ہیں اور بنی امیہ کے خلفاء میں سے ہیں, اور آپ جانتے ہوں گے ان کا نام سنے ہوں گے. عمر بن عبد العزیز پہلے مدینہ کے بھی گورنر رہ چکے ہیں, اور اس کے بعد ان کے چچا نے ان کو خلیفہ بنایا تھا. ان کے حرص کو, ان کے نیک پن کو, ان کی صلاحیت کو دیکھتے ہوئے ان کے چچا نے اپنے بھتیجے کو عمر بن عبد العزیز کو خلیفہ بنایا تھا. اور میرے بھائی ان کے زمانے میں یہ صرف 2.5 سال خلیفہ بنے رہے, صرف 2.5 سال خلیفہ رہے. اور 2.5 سال میں پوری دنیا کو انہوں نے یہ کر دیا تھا کہ جو آپ امام مہدی کے بارے میں سنتے ہوں گے کہ جب امام مہدی آئیں گے, صحیح روایت میں آئیں گے, اور آ کر کے دنیا میں عدل و انصاف سے دنیا کو بھر دیں گے, اور کوئی صدقہ لے کر کے نکلے گا کہ کوئی لے لیکن کوئی ایسا آدمی نہیں پائے گا کہ کون صدقہ لیتا ہے. 2.5 سالہ زندگی میں عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے یہ کام کر دیا تھا, صرف 2.5 سالہ. اس لیے ان کے زہد اور ان کے ورع اور ان کے اخلاق, ان کی عبادت کو دیکھ کر کے, ان کے طور طریقے, ان کے دستور کو دیکھ کر کے لوگوں نے, بہت سارے علماء کرام نے ان کو خلفائے راشدین میں شمار کیا ہے کہ 4 خلفائے راشدین ہیں, ابو بکر رضی اللہ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ عنہ, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, علی رضی اللہ. اس کے بعد ان کو خلفائے راشدین میں شمار کیا. حقیقت ہی ہے میرے بھائی, صحابی نہیں ہے. اور ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ صحابی اگر نہیں ہے تو صحابی غیر صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا ہے. کتنا ہی افضل ہو جائے, کتنا ہی متقی اور پرہیزگار ہو جائے, غیر صحابی کا مقام نہیں پا سکتا ہے, اور غیر نبی کا مقام نہیں پا سکتا ہے. یہ سب کچھ بنیادی اصول ہیں اہل سنت والجماعت کے کہ غیر صحابی کا مقام نہیں پا سکتا ہے. اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ امیر معاویہ افضل ہے یا عمر بن عبد العزیز افضل ہیں. امیر معاویہ کیا ہے میرے بھائی؟ امیر معاویہ کو ایک لقب دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. کیا لقب تھا وہ؟ خال المومنین. خال کہتے ہیں ماموں کو, کہ مومنین کے کیا ہے وہ ماموں ہے. خال المومنین کا لقب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو دیا تھا. امیر معاویہ کیا ہے؟ خلیفہ صحابی ہے, اور عمر بن عبد العزیز صحابی نہیں ہے. احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ عمر بن عبد العزیز افضل ہے یا امیر معاویہ؟ امام احمد بن حنبل جو امام اہل السنہ والجماعہ, اور تمام چاروں امام اہل السنہ والجماعہ ہیں میرے بھائی. چاروں امام کیا ہے؟ امام اہل السنہ والجماعہ ہے. چاہے امام حنیفہ رحمہ اللہ ہو, چاہے امام مالک رحمہ اللہ ہو, چاہے امام شافعی رحمہ اللہ ہو, چاہے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ہو. امام اہل السنہ والجماعہ نے فرمایا, امام احمد بن حنبل نے, کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ناک میں جو غبار لگا ہے, غبار جانتے ہیں نا, اب جب چلیں گے تو ناک میں کبھی کبھار غبار لگ جاتا ہے,
کہ وہ غبار جو لگا ہوا، غبار امیر معاویہ کو چھوڑیے، جو ناک میں اس کے غبار لگا ہوا ہے، عمر بن عبد العزیز اس غبار کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں. جبکہ یہ عمر بن عبد العزیز جب نماز پڑھتے تھے میرے بھائی، نماز کیا کرتے تھے؟ باہر سے مٹی منگوا کر کے اس مٹی پر سجدہ اور اپنے اس پیشانی کو رگڑتے تھے. کہتے تمہیں تکبر کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. اور حقیقت یہ ہے میرے بھائی، نماز اگر کوئی پڑھتا ہے، نماز کی نزاکت کو اگر کوئی سمجھتا ہے، تو دنیا میں وہ تکبر نہیں کر سکتا ہے. ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، تین مرتبہ نہیں، چار مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ آپ روزانہ اپنی پیشانی کو زمین پر رگڑتے ہیں. اور انسان کی سب سے اشرف جگہ کون سی ہے؟ پیشانی ہے. کسی کو اگر آپ نے مار دیا، جان سے مار دیا، اس کے ورثہ کے سامنے اگر آپ تھوڑا سا جھک جاتے ہیں، وہ آپ کو معاف کر سکتا ہے. یا بہت سارے لوگ معاف کر، چلو جھک گیا یہ میرے سامنے. لیکن روزانہ آپ 5 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی اس پیشانی کو رگڑتے ہیں. 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 5 مرتبہ، 5 اوقات میں. اور اگر نفل اور سنت وغیرہ کا اگر آپ اہتمام کرتے ہیں اور زیادہ. یہ عمر بن عبد العزیز کیا ہے میرے بھائی؟ یہ مٹی منگوا کر کے اور خلیفہ بنتے ہی انہوں نے جو ہوتا ہے، جب کوئی بادشاہ بنتا ہے، خلیفہ بنتا ہے، اس کے ہاتھ میں امور ہوتے ہیں تو کچھ چیزیں ان کے پاس آ جاتی ہیں ادھر ادھر سے. تمام چیزوں کو انہوں نے واپس کروا دیا تھا. کسی پھوفی کے پاس ہو، کسی چچا کے پاس ہو، فلاں کے پاس ہو، سب لاؤ اور بیت المال میں جمع کر دو. اور میں نے بتایا کہ بیت المال اتنا زیادہ مالدار ہو چکا تھا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، اور کتنے سال میں؟ صرف 2.5 سال میں، کہ کوئی صدقہ لینے والا نہیں تھا. یہی عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ نے کیا کیا؟ نماز کو کچھ تاخیر کر دی. اخر الصلاۃ یومن، ہمیشہ نہیں بلکہ ایک دن انہوں نے نماز کو کچھ تاخیر کر دی. اور روایت میں یہ ہے کہ یہ عصر کی نماز تھی، اور عصر کی نماز میں ایک وقت ہوتا ہے، کچھ آپ تاخیر کر سکتے ہیں، جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن انہوں نے تاخیر کی صرف، حالانکہ وہ جائز کام کیا ہے. افضل تو یہ ہے کہ آپ وقت ہو نماز پڑھ لیں، لیکن تاخیر کسی وجہ سے اگر ہو جاتی ہے آپ گنہگار نہیں ہوں گے. لیکن کیا کہتے ہیں سنیے، فدخل علیہ عروہ بن زبیر، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے عروہ بن زبیر، یہ بھی کیا ہے؟ تابعی ہے. یہ بھی تابعی ہے. وہ یہی زبیر ہیں جو مکہ کے گورنر بنے تھے، مکہ کے حاکم بنے تھے، بلکہ مسلمانوں کے خلیفہ بھی رہے ہیں. اور مکے والوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، بعد میں صلیب پہ چڑھا دیے گئے تھے رضی اللہ عنہ. انہی کے لڑکے ہیں عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ. فاخبرہ، دخل علیہ عروہ بن زبیر رحمہ اللہ، عمر بن عبد العزیز کے پاس داخل ہوئے اور انہوں نے بتایا کہ ان المغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے اخر الصلاۃ یومن، کہا ان کو کہ مغیرہ بن شعبہ صحابی تھے، انہوں نے نماز کو ایک دن تاخیر کی ہے. وہو بالعراق، اور وہ عراق میں گورنر تھے. کون تھے؟ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ عراق کے گورنر تھے. انہوں نے ایک دن نماز کو تاخیر کی تھی. اور روایت میں یہ ہے کہ انہوں نے بھی عصر کی نماز میں تھوڑی سی تاخیر کی تھی. فدخل علیہ ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ، جب مغیرہ بن شعبہ داخل ہوئے، مغیرہ بن شعبہ نے نماز تاخیر کی عصر کی نماز میں کچھ، تو ابو مسعود الانصاری رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اور کہا انہوں نے، ما ھذا یا مغیرہ یہ کیا ہے؟ کیوں تاخیر ہے نماز میں؟ میرے بھائی ہم لوگ تاخیر کی بات کر رہے ہیں، ہے کہ نہیں؟ یہ جو حدیث ہے، صحابہ کرام جا رہے ہیں، غصے میں ہیں، ناراض ہیں، اور حدیث سنا رہے ہیں کہ مغیرہ نے ایسا کیا اور عمر بن عزیز آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. کس چیز میں میرے بھائی؟ نماز میں تاخیر میں، نماز میں تھوڑی سی تاخیر ہو رہی اس میں. فقال ما ھذا یا مغیرہ، اور یہ حدیث کون سی حدیث کی کتاب ہے میرے بھائی؟ صحیح بخاری. اس میں بالکل سند بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، بالکل صحیح ہے. یا مغیرہ الیس قد علمت ان جبریل نزل فصلى، کہ مغیرہ کیا آپ کو یہ معلوم نہیں ہے؟ مغیرہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے نماز سکھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ حضرت جبریل علیہ السلام آئے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھا کر کے انہوں نے بتا دیا تھا کہ اس طرح فلاں وقت میں نماز پڑھنا. کیا آپ کو معلوم نہیں ہے یہ؟
نزل فصلى فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے سکھایا، جو وقت بتایا ہے، اسی وقت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے. کیا آپ کو مغیرہ یہ معلوم نہیں ہے؟ ثم صلى فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم صلى فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم صلى فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم صلى فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی 5 مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے 5 وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھائی تھی اور بتایا تھا کہ یہ نماز کا وقت ہے. ثم قال، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بہذا امرت، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے، اسی طرح میں نماز پڑھوں. جبرائیل علیہ السلام جب آئے تھے میرے بھائی، کب آئے تھے؟ یہ کہاں کا واقعہ ہے؟ مکہ کا واقعہ ہے. اور نماز کہاں فرض ہوئی ہے؟ مکے میں ہوئی ہے. اور کہاں، کس جگہ؟ جی معراج پہ. معراج پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کو فرض کیا تھا. اور یہ نماز کی فضیلت ہے میرے بھائی کہ نماز کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرض کرنا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا اور بغیر کسی واسطے کے، یعنی جبرائیل علیہ السلام وہاں موجود، بغیر واسطے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز فرض کی تھی. 50 وقت کی نماز فرض کی تھی. موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیا ہدیہ تحفہ کیا ملا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ 50 وقت کی نماز فرض ہوئی ہے. صحیح روایت ہے، بخاری شریف کی روایت ہے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جائیے، آپ کی امت اتنی زیادہ نماز نہیں پڑھ پائیں گے، آپ جائیے اللہ تعالیٰ سے اسألوہ التخفیف، اللہ تبارک تعالیٰ سے تخفیف طلب کرو کہ آسان کر دے اللہ تعالیٰ. گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 رکعت کر کے کم کرتا ہے، 10 وقت کا کم کیا، 10 وقت کم کیا. اس کے بعد تیسری مرتبہ جب گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 50 وقت کی نماز کو 5 وقت میں بدل دیا اور 5 وقت کی نماز کو فرض کر دیا اور فرمایا کہ یہ 5 وقت میں نے فرض کیا ہے، لیکن جو یہ 5 وقت کی نماز پڑھے گا اس کو 50 وقت کا ثواب ملے گا. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. جو 5 وقت نماز پڑھے گا اس کو 50 وقت کا ثواب ملے گا. اسی رات، جس رات نماز فرض ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، اسی صبح جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کے انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 وقت نماز پڑھا کر کے دکھایا اور بتایا کہ یہ وقت ہے. یہ اہتمام ہے میرے بھائی. یہ کیا ہے؟ اہتمام ہے کہ نماز. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری جملہ آپ صلی اللہ، یا آخری کلمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلا وہ کیا تھا میرے بھائی؟ الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم. فرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش پر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر اور جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ بتا دو نبی کو کس طرح نماز پڑھے، کس وقت میں نماز پڑھے. اور پھر میرے بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے رہے. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کسی وجہ سے نماز تاخیر ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر بد دعا کی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کل 13 یا 14 دن بیمار رہے، جس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. سوموار کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کا آغاز ہوا. سوموار کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا. اور ان ایام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جاتے رہے. اخیر میں انتقال سے 2 دن یا 3 دن پہلے، انتقال سے 2 دن یا 3 دن پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ کو جو بیماری ہوئی تھی وہ بخار ہوتا تھا، سخت بخار اور سر درد ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سخت یعنی سر بہت زیادہ درد کرتا تھا. انتقال سے 2 دن پہلے، 3 دن پہلے، اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حکم دے چکے، آپ صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے چکے تھے کہ ابو بکر کو حکم دو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں. لیکن آپ نے کیا کیا میرے بھائی؟ اس سخت درد کے حالت میں، اور صحابہ کرام سے آپ نے کہا، اپنے ازواج سے فرمایا کہ میرے سر پر پانی ڈالو. سر پہ پانی ڈالا گیا، 1 نہیں 2 3 4 5 بالٹی پانی ڈالے گئے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پیٹھ کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، اور آپ نے نماز پڑھائی. اور آخری جملہ میں نے کہا کہ الصلاۃ والصلاۃ. اسی لیے علماء کرام اور صحابی، کسی صحابی کے بارے میں آتا نہیں ہے کہ انہوں نے کبھی نماز چھوڑی ہو، بلکہ میں نے بتایا کہ تاخیر سے جو لوگ آتے تھے وہ عام طور پر کون ہوتے تھے؟ منافق ہوتے تھے.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بہذا امرت، اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا. فقال عمر لعروہ، عمر بن عبد العزیز نے کہا عروہ بن زبیر سے، اعلم ما تحدث او ان جبریل هو اقام لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت الصلاۃ. چونکہ عمر بن عبد العزیز صحابی نہیں تھے، اس چیز کو اچھی طرح نہیں سمجھتے تھے. وہ کہتے ہیں کہ سن لو، صحیح سچ سچ بتاؤ کہ جو تم بتا رہے ہو بالکل صحیح ہے نا؟ کہ ہاں بالکل صحیح ہے. او ان جبریل هو اقام لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقت الصلاۃ، کہ جبریل علیہ السلام نے یہ کام کیا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے بارے میں بتایا، نماز پڑھ کر کے سکھایا ہے. قال عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں كذلك كان بشیر بن ابی مسعود يحدث عن ابی، بشیر بن ابی مسعود یہ بھی اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ اپنے والد سے بیان کرتے تھے. یہ ہے میرے بھائیوں، اس میں یہ ہے کہ وقت کی اہمیت ہے، اور نماز کو کیا کرنا ہے؟ وقت پہ پڑھنا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے وقت میں نماز پڑھائی ہے، پہلے وقت میں نماز پڑھائی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ عادت رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وقت میں نماز پڑھتے تھے، سوائے ظہر کی نماز، سوائے ظہر اور عشاء کی نماز. ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم گرمی میں، جب سخت گرمی ہوتی تھی تو آپ تھوڑا سا تاخیر کرتے تھے، لیکن عشاء کی نماز کو تاخیر کرنا ہی افضل ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تاخیر کرتے تھے. عشاء کی نماز میں تاخیر کرنا ہی افضل ہے، اور باقی تمام نمازوں میں کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ پہلے وقت میں پڑھنا یہی زیادہ افضل ہے. میں نے بتایا کہ یہ جو نماز جو تاخیر کیے تھے عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ، چونکہ خلیفہ تھے، کوئی کام ہو رہا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے تاخیر کی تھی. اور یہ ہے حقیقت، یہ ہے کہ مغرب سے پہلے پہلے ان لوگوں نے نماز پڑھ لی تھی. کسی روایت میں آپ پائیں گے کہ انہوں نے شام ہو گئی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل قریب تھا کہ شام ہو جائے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ مغرب سے پہلے پہلے. اور عمر کون ہے میرے بھائی؟ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ ہے. یہ نماز کو کسی وجہ سے تاخیر ہو سکتی ہے، لیکن نماز کو ضائع کر دے اور نماز کا وقت ختم ہو جائے، یہ عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ سے یہ معقول نہیں ہے. اور یہاں جو 5 مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابی نے بتایا فنزل جبریل فصلى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہ ہے کہ 5 اوقات کی طرف اشارہ ہے. اور یہی روایت دوسرے طریق سے، دوسرے اس سے متول یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کو سکھایا ایک دن پہلے وقت میں، دوسرے دن دوسرے آخری وقت میں، اور فرمایا کہ اسی 2 وقت کے بیچ میں، اسی 2 وقت کے بیچ میں اس نماز ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی بھر پہلے وقت میں، اول وقت میں نماز پڑھتے رہے. حضرت عائشہ قال عروہ فرماتے ہیں رضی اللہ رحمہ اللہ وَلَقَدْ حَدَّثَتْنِي عائشہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے مجھ سے بیان فرمایا کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كان يصلي العصر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے. صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھتے تھے. وَالشَّمْسُ فِي حُجْرَتِهَا، اور سورج کہاں ہوتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ فرماتی ہے کہ میرے حجرے میں، میرے کمرے میں ابھی دھوپ رہتا تھا، دھوپ باقی رہتا تھا، اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ لیتے تھے. قبل ان تظہر، اور یہ دھوپ وہاں سے زائل ہونے سے پہلے پہلے، قبل اس کے کہ دھوپ سے کیا کہتے ہیں اس پر دیوار پر چڑھ جائے، اس سے پہلے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ لیتے تھے. اور وہ انشاءاللہ ہمارے سامنے وہ عصر کا وقت کب ہے، ظہر کا وقت کب ہے، امام بخاری ایک ایک کر کے بتائیں گے اور تمام صحیح روایت کو سامنے لائیں گے. حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ ہمیں نماز کی پابندی کرنی چاہیے، اور وہ نماز میرے بھائیوں امام صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں جگہ پائیں گے، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. اس میں سے ایک آدمی وہ ہوگا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، آدمی ہے نماز پڑھ کر آیا ہے لیکن نماز کے انتظار میں ہے، دل ادھر ٹنگا ہوا ہے. اور یہ بہت آسان ہے میرے بھائی. کیسے لوگوں کے لیے؟ للخاشعین، للمتقین، اچھے لوگوں کے لیے. نماز کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا ہے، نماز کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا. لیکن وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، لیکن یہ کیا ہے؟ بہت سخت ہے. اسی طرح اسی میں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَصَابٌ نَشَا فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، جوانی کی عبادت. تو یہ ہے میرے بھائیوں کہ وقت ہو جائے پھر نماز پڑھ لیجئے، نماز کا کہ وقت کا انتظار کیجئے. نماز کو ہیلے اور بہانے کر کے نماز کو تاخیر کرنا صرف اس وجہ سے کہ میں فلاں مسلک سے میرا تعلق ہے، میرا فلاں مسلک سے میرا تعلق ہے، یہ صحیح نہیں میرے بھائی. کوئی دلیل نہیں میرے پاس، صرف یہ دلیل ہے کہ میں فلاں مسلک سے ہوں.
نماز کو تاخیر نہیں کرنا چاہیے. باب المنیبین الیہ، امام بخاری رحمہ اللہ ایک باب باندھتے ہیں منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. امام بخاری یہ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. یعنی اگر کوئی نماز قائم نہیں کرتا ہے تو مشرک ہو جاتا ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ اسی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں منیبین الیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو کر کے. اور یہی ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی بات کریں، چاہے نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، حج کریں، عمرہ کریں، جو بھی کریں میرے بھائی، کیا کریں؟ اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے منیبین الیہ واتقوہ، اور اللہ تبارک تعالیٰ سے ڈرو، واقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ. بحدیث نمبر 523 میں امام بخاری فرماتے قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عباد وهو ابن عباد عن ابي جمرة عن ابن عباس قال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنا من هذا الحي من ربيعة ولسنا نصل إليك إلا في الشهر الحرام. ابو موسیٰ اشعری وفد عبد القیس، ایک وفد آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کچھ لوگ مل کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا من هذا الحي، ہم قبیلے ربیعہ سے ہمارا تعلق ہے، ولسنا نصل الیک الا فی الشهر الحرام، اور ہم شہر حرام ہی میں آپ کے پاس آ سکتے ہیں، شہر حرام ہی میں ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی روایت میں ہے کہ ہمارے اور ہمارے آپ کے درمیان بیچ میں فلاں قبیلے کے لوگ حائل ہیں، وہ ہمیں آنے نہیں دیں گے، اس لیے وہ ہم سے لڑائی کریں گے، جھگڑا کریں گے، ماریں گے، پیٹیں گے. اس لیے اشہر حرم میں شہر حرام میں ہم آپ کے پاس آ سکتے ہیں، باقی مہینے میں آپ کے پاس نہیں آ سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فمرنا بشیء ناخذہ عنک وندعو الیہ من ورائنا، اللہ کے رسول صلی اللہ، آپ کچھ ہمیں بتا دیجئے کہ ہم آپ سے سیکھ لیں، سیکھ کر کے ہم سے پیچھے جو لوگ آپ کے پاس نہیں آ پائے ہیں ان کو جا کر کے ہم بتائیں. اور یہ ہونا چاہیے، جو کچھ بھی ہم سیکھیں دوسروں کو بتائیں، بتانے کی کوشش کریں. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمرکم باربعین، 4 چیزوں کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں. آمرکم باربعین، 4 چیزوں کا میں تمہیں حکم دیتا ہوں. وانہاکم عن اربعین، اور 4 چیزوں سے میں تم لوگوں کو روکتا ہوں. 4 چیزوں کا حکم دیتا ہوں، وہ 4 چیزیں کرنا، اور 4 چیزوں سے روکتا ہوں، وہ 4 چیزیں نہیں کرنا. الایمان وانہاکم عن الایمان باللہ، 4 چیزیں جس کا میں حکم دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا. کیا ہے میرے بھائیو؟ یہ کیا چیز ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان لانا؟ کون سا یہ کلمہ ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو ہم مسلمان ہو گئے؟ سوچنا چاہیے، اس کلمہ کے بارے میں ہمیں یاد رہنا چاہیے، اس کا مفہوم ہمیں معلوم ہونا چاہیے کون سا کلمہ ہے. اس کے علاوہ کوئی دوسرا کلمہ اگر کوئی پڑھے میرے بھائی تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. اشہد، کیا راز ہے اس میں؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ ایمان باللہ، ایمان باللہ اور ایمان بالرسول صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان باللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود پر ایمان لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسماء اور صفات پر ایمان لانا، اور سب سے اہم چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت پر ایمان لانا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود ہے ہی نہیں، جس کو ہم کہتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، حقیقی معبود اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اور اگر کوئی اقرار کر لیتا ہے اس چیز کا زبان سے، دل سے اس کی تصدیق کر لیتا ہے اور اس کے مطابق عمل شروع کر دیتا ہے میرے بھائی، تو کبھی شرک نہیں کر سکتا ہے. اگر کس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ پڑھ لیا تو اب وہ شرک نہیں کر سکتا. اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے، مسلمان چوری کر سکتا ہے، لیکن مسلمان شرک نہیں کر سکتا. اور شرک کرنے والے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پانی نہیں پلائیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شرک کرنے والوں کے لیے شفاعت نہیں کریں گے. کیا اللہ کے رسول نہیں صلی اللہ علیہ وسلم صرف نہیں بلکہ فرشتے بھی شفاعت نہیں کریں گے؟ شرک کرنے والے پر فرشتے بھی شفاعت نہیں کریں گے، چھوٹے چھوٹے بچے وہ بھی شفاعت نہیں کریں گے. ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی، مشرک مسلمان بھائی کے لیے بھی شفاعت نہیں کرے گا، یہ طے ہے. اور محکم انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے لا تشرک باللہ شیئا ان الشرک لظلم عظیم. الایمان باللہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان باللہ کی تفسیر کیا کی ہے؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ
کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں. اب ڈروں گا تو اللہ تعالیٰ کے لیے, اللہ تعالیٰ سے بھروسہ ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر, محبت کامل ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے. اور میرے بھائی اللہ تبارک ہمارا چہرہ, یہ سجدہ, یہ چہرہ جھکے گا, ہم جھکیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے. جو کچھ بھی ہوگا سب کس کے لیے ہوگا میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوگا. سب کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے ہوگا, کسی اور کے لیے نہیں ہوگا. کوئی بھی نیکی کا کام کریں گے وہ کس کے لیے ہوگا؟ ہمارے بہت سارے حجاج کرام معتبرین آتے ہیں, کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کے واسطے, یا اللہ کے رسول نے ہم کو بلا لیا تو ہم آ گئے. نہیں میرے بھائی, آپ کی پوری عبادت برباد ہو جائے گی اگر کوئی یہ سوچ کر آتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا ہم آ گئے. بلکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں میرے بھائی, رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر آپ کو بلایا ہے تو آپ لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ کیوں نہیں کہتے؟ کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک کہتے ہیں. کہیے لبیک یا رسول اللہ, رسول نے بلایا تو آپ کہیں لبیک یا رسول اللہ, ہے کہ نہیں؟ آپ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, کوئی شریک نہیں, نبی بھی نہیں, ولی بھی نہیں, کوئی بھی شریک نہیں ادھر. اس لیے میرے بھائی اگر کوئی حج یا عمرے کے لیے آتا ہے یا زیارت کے لیے آتا ہے تو کس لیے آنا چاہیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین. کوئی بھی ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھی پڑھیں گے تو کس کے لیے میرے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اطاعت کر رہے ہیں, آپ کی پیروی کر رہے ہیں, آپ سے محبت ہے, آپ پر درود پڑھ رہے ہیں, وہ بھی کس کے لیے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہے ہیں. اگر اللہ تعالیٰ اگر ہمیں حکم نہیں دیتا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہمیں حکم نہیں دیتے تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے. اسے درود پڑھ رہے ہیں کس لیے میرے بھائی؟ ثواب کے لیے. اور ثواب کس سے ہمیں مانگنا ہے؟ اور کس سے کون ہمیں ثواب دے سکتا ہے؟ کون ہمارے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. سورہ اعراف آیت نمبر 23 میں آدم اور حوا سے غلطی ہوئی, دونوں نے دعا کی میرے بھائی. کون سی دعا؟ نبی ہے اور ظاہر بات ہے کہ نبی کیا دعا کر رہے ہیں؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. اللہ تعالیٰ ہم نے اپنے پر ظلم کر لیا ہے, اللہ تعالیٰ اگر تو معاف نہیں کرے گا تو کوئی ہمیں معاف نہیں کر سکتا ہے. اور حق یہی ہے. ہم لوگ سنتے ہیں تقریروں میں علماء کرام سے, فلاں کا دامن پکڑ لیں گے, مچل جائیں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے. اور قیامت کے دن ایک میں کسی عالم کی تقریر سن رہا تھا, اور صحیح بات ہے اور حقیقت یہی ہے کہ سب ننگے اٹھیں گے قیامت کے دن. قبر سے تمام لوگ ننگے رہیں گے. حضرت عائشہ شرمیلی عورت, پاک باز عورت کہتی ہے اللہ کے رسول اس دن تو پھر ایک دوسرے کے شرمگاہ سے لوگ دیکھ لیں گے. نہیں عائشہ, ادھر کہاں کسی کو فرصت ملے گی. تمام لوگ ننگے بیدار ہوں گے, میدان محشر میں تمام لوگ ننگے ہوں گے. اور کون کس کا دامن, کون دامن ہوگا ہی نہیں میرے بھائی. کون سا دامن پکڑیں گے آپ؟ ہاں, کس کا دامن پکڑیں گے؟ اللہ تعالی. نبی فرماتے ہیں, آدم علیہ السلام فرماتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا. اللہ تعالیٰ اگر تو ہمیں معاف نہیں کرے گا تو کوئی معاف نہیں کر سکتا ہے. اور یونس علیہ السلام سے دعا غلطی ہوئی تو یونس علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ جی, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سب اللہ تعالیٰ, اور یہ حق ہے میرے بھائی. غلطی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکاریے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا. یہ کس کی بات ہے؟ قرآن کی بات ہے. اور آدم اور حوا سے غلطی ہوئی, دونوں نے یہی کہا. اور قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. لیکن ہمارے یہاں مشہور ہے, ایک ضعیف حدیث ہے, منکر حدیث ہے. ضعیف حدیث کو لے کر کے جو صحیح بات ہے وہ ہمیں معلوم نہیں, جو منکر بات ہے, ضعیف بات ہے, وہ ہمیں معلوم ہے کہ آدم حوا سے غلطی ہوئی تو دونوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کی, جو صحیح نہیں ہے میرے بھائی, جو صحیح نہیں ہے, قرآن کے خلاف ہے. اور منکر حدیث ہے, صحیح سند سے وہ حدیث ثابت نہیں ہے. بلکہ امام تیمیہ اور دوسرے بڑے بڑے علماء اکرام کہتے ہیں کہ اس حدیث کی کوئی اصل ہی نہیں ہے, لوگوں نے بنا لیا ہے. اس لیے کچھ لوگوں نے اس کو موضوع تک کہا ہے. اللہ تعالی عالم. المہم یہ ہے میرے بھائیوں, کہتے ہیں کہ الایمان شہادت اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ, اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہے میرے بھائی. اگر رسول کی رسالت کی اگر ہم نے گواہی دے دی تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننا ہے. طاعتہ فیما امر, جس چیز کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا اس کی ہمیں اطاعت کرنی ہے.
اور جن چیزوں سے انہوں نے روکا ہے اس سے ہمیں رک جانا ہے، تب جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی، تب جا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہوگی۔ اور حقیقت یہی ہے میرے بھائی، ہم نے کلمہ پڑھ، کون سا کلمہ پڑھ کر ہم اسلام میں داخل ہوئے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، واشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھ کر کے ہم داخل ہوئے ہیں۔ اور اسلام کی دو ہی، اسلام کے بعد اسلام مسلمانوں کے پاس دو ہی چیز ہے، ایک اللہ اور اس کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، باقی جو ہے وہ کیا ہے؟ انہی سے ہے۔ ہم علماء کرام کی قدر کرتے ہیں، علماء کرام کی بات مانتے ہیں، ائمہ کرام کی بات مانتے ہیں، صرف اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بتائی ہے، اور کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَأَن تُؤَدُّوا إِلَيَّ خُمُسَ مَا غَنِمْتُمْ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز قائم کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور جو تم لڑائی کرو گے، جہاد کرو گے، اس میں جو تم کو ملے گا، جو کچھ اس میں تم کو ملے گا، اس میں سے 5واں حصہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دو گے، یعنی مسلمانوں کے لیے ہوگا۔ وہ کس کے لیے ہوگا؟ اللہ اس کے رسول کے لیے ہوگا، مسلمانوں کے لیے ہوگا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 چیزوں سے منع فرمایا ہے۔ ایک ان الدبا، یعنی اس برتن سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو پہلے لوگ کیا کرتے تھے، آج بھی کچھ سال پہلے، 15-20 سال پہلے دیہاتوں میں ہوتا تھا کہ کدو سے بہت سارے قسم کا کدو ہوتا ہے، جو بڑا کدو ہوتا تھا اس سے اس کا جو مادہ ہوتا تھا اسے نکال لیتے تھے اور اس کو برتن بنا لیتے تھے، اور لوگ عام طور پر کیا کرتے تھے؟ اس میں شراب بناتے تھے، اس میں کیا کرتے تھے؟ شراب بناتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن سے منع فرمایا، یعنی دبا والحنتم والمقیر والنقیر۔ کچھ لوگ لکڑی کو لے کر کے اس کو، اور یہ سب جو برتن کا ذکر ہے، اصل یہی ہے کہ اس میں لوگ، ان برتنوں میں، وہ برتن معروف تھا، ان برتنوں میں وہ لوگ شراب بنایا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 چیزوں سے، 4 برتنوں سے منع فرمایا ہے۔ باب البیعۃ علی اقام الصلاۃ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز قائم کرنے پر لوگوں سے بیعت لیتے تھے۔ نماز قائم کرو تو ہم تم سے بیعت لیں گے، یا یہ بیعت لو اس بات پر کہ ہم تم کیا نماز قائم کریں گے۔ حدیث نمبر 524 میں امام بخاری فرماتے قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا يحيى قال حدثنا اسماعیل قال حدثنا قیس عن جریر بن عبد اللہ قال بايع جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بايعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ، ہم نے بیعت کی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس چیز پر؟ نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ دینے پر، والنصح لكل مسلم، اور ہر مسلمان کو صحیح رہنمائی کرنے پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہر مسلمان ایک دوسرے کا کیا ہے میرے بھائی؟ بھائی ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، ان المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ المسلم اخو المسلم۔ یہ تمام چیزیں اس بات پر دال ہے کہ جب ہم کیا ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے سگے بھائی ہیں، بلکہ اس سے بھی ہے، ایک سگا بھائی ہے کسی کا وہ کافر ہے، اور ایک مسلمان بھائی ہے، کون افضل ہے؟ آپ سے زیادہ قریب کون ہے میرے بھائی؟ آپ کا مسلمان بھائی۔ کیا فرماتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا فرماتا؟ وَالنُّصْحُ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی کی بات کرنی ہے، نصیحت کرنی ہے۔ اچھے انداز میں مسلمان کو چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کو نصیحت کرے۔ سب سے پہلے بات میرے بھائی، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ بیعت کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال فرما گئے تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کرتے تھے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ جب انتقال فرما گئے تو عمر فاروق کے ہاتھ پہ لوگ بیعت کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ امام تھے مسلمانوں کے، کیا تھے؟ امام تھے، مسلمانوں کے حاکم تھے، مسلمانوں کے بادشاہ تھے، مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اور صحابہ، ان 4 صحابہ اکرام کے علاوہ، اور لے لیجیے امیر معاویہ کے علاوہ کسی اور پر، کسی اور صحابی پر کہ ہاتھ پہ لوگوں نے بیعت کی ہو۔ اس کو یاد رکھیے گا، صحابہ اکرام بیعت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ، آپ کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ، آپ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ، اس کے بعد عثمان غنی، پھر حضرت علی، پھر امیر معاویہ رضی۔ یہ 5 صحابہ اکرام ہیں، یہی خلیفہ بنے ہیں۔ صحابہ اکرام میں 5 ہی خلیفہ بنے ہیں، اور کچھ دنوں کے لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تھے، اور کچھ دنوں کے لیے بعض مسلمانوں نے زبیر رضی اللہ عنہ کو، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا تھا، بس۔ اس کے علاوہ، اور انہی کے ہاتھ پہ بیعت کرتے تھے، اس کے علاوہ اور کسی صحابی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے تھے، نہ ہی تابعین، بڑے بڑے امام مالک مدینے میں موجود ہیں، لوگ اس کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہوں، نہ۔
جب امام مالک کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتے، جب امام احمد بن حنبل کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتے، جب امام بخاری کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتے، جب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاتھ پہ، ثابت ہے میرے بھائی کہیں پہ کہ لوگوں نے امام حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں نے امام حنیفہ رحمہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کی ہو؟ یہ بیعت کا چکر کہاں سے آیا ہے پھر؟ ہمارے یہاں 500 سال پہلے لوگ بیعت کیے ہوئے ہیں. کتنے سال پہلے؟ 500 سال پہلے لوگ بیعت کیے ہوئے ہیں کہ فلاں ایک آدمی تھے، ان کے ہاتھ پہ نام دیتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، کہتے وہ فلاں لباس پہنتے تھے، اس لیے جب بھی ہم کوئی دینی کام کریں گے، اچھا کام کریں گے تو وہی لباس پہنیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے میرے بھائی؟ صحابہ کرام کہاں گئے؟ ایک پاکستان سے ایک ہمارے بزرگ آئے ہوئے تھے، میں کبھی بیان بھی کیا ہوں، نیک آدمی ہے، داڑھی ہے، سب کچھ ہے، اچھے ہیں ماشاءاللہ. پہلے میں بقی میں ہوتا تھا، بقی کے اندر ایک قبر ہے، وہاں پہ عثمان رضی اللہ عنہ کے نام سے مشہور ہے. تھوڑا دور چلیں گے آپ بیچ میں، چونکہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ معقول ہے کہ ہو سکتا ہے صحیح ہو، ہو سکتا ہے کہ صحیح ہو، چونکہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو لوگوں نے قتل کیا تھا اور قاتلین نے عام مسلمانوں کے قبرستان میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دفنانے سے انکار کر دیا کہ نہیں، عام مسلمانوں کے ساتھ دفنانے نہیں دیں گے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بقی سے باہر صحابہ کرام نے دفنایا تھا، بقی سے باہر، لیکن الحمدللہ اس وقت بالکل بیچ سینٹر میں ہے. ایک آئے تو ایک ہوتا نا بھورے رنگ کا، یا کون سا رنگ بتاؤ میں آپ لوگوں کو، جیسے کہ ہمارے ہندوستان کے جو لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ وہ جو ہندوؤں کا ایک دینی یہ ہوتا ہے، بول بم کہتے ہیں اس کو، یعنی حج کے معنی میں وہ لیتے ہیں، جاتے ہیں رتھ یاترا کرتے ہیں، ایک خاص لباس پہنتے ہو، ٹھیک ہے، اصفر ٹائپ کا ہوتا ہے جی، تو وہ کلر پہنتے ہیں خاص، وہی کلر پہنے گا سب، اس کی چادر بھی وہی ہوگی، رومال بھی وہی، سب کچھ وہی، ٹھیک ہے میرے بھائی. وہ جو آتے تھے ہمارے پاکستان سے بھائی صاحب، 3-4 دن میں کچھ بیان کرتا تھا، آتے تھے، وہ کھڑے ہوتے تھے، سنتے تھے. 3-4 دن جب تھوڑا زیادہ قریب ہوئے تو میں نے پوچھا ان سے کہ میں آپ سے ایک پوچھنا چاہتا ہوں ایک بات، آپ ناراض نہیں ہوں گے تو. کیا بتائیے؟ میں کہا آپ جو یہ لباس پہنے ہوئے ہیں، آپ کو دیکھتا ہوں تو مجھے جو ہمارے یہاں ہندو ہیں وہ یاد آ جاتے ہیں. تو آپ جانتے ہوں گے کہ وہ لباس، تو یہ لباس کیوں پہنے؟ جوتا بھی وہی اسی کلر کا تھا اس کا، کبھی کبھی لنگی پہ آتے تھے، لنگی بھی اسی کلر کی. تو میں نے پوچھا یہ کیوں آپ کا، یہ کیا ہے؟ تو اس نے دل کی بات بتائی کہ ہم لوگ کسی کا نام انہوں نے لیا کہ کتنے سال پہلے ان کے ہاتھ پہ بیعت کیے ہوئے ہیں اور وہ یہی لباس پہنتے تھے. وہ کیا کرتے تھے؟ یہی لباس پہن. میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفید کپڑا زیادہ پسند کرتے تھے. یا اور کپڑے کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نہیں کیا ہے، لیکن وہ کلر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم پہنا ہے. اور آج ہمارے بہت سارے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کرنی چاہیے مسلمانوں کو، سنی مسلمانوں کو، لیکن وہ چھوڑ کر کے کس کی اقتدا کرتے ہیں؟ قبر رسول یا گنبد رسول کے. قبر پہ جو گنبد ہے جس کو گنبد خضرا کہتے ہیں، اس کی تقلید کرتے ہیں. اور یہ فیکٹری والے بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ، جس کے پاس فیکٹری کپڑے وپڑے بنانے کی ہوتی ہے، وہ شال بھی اسی طرح ان لوگوں نے نکال دیا ہے، اسی کلر کا، اس لیے وہ شال بھی رکھتے ہیں اپنے پاس. ٹھنڈی میں آئیں گے ابھی کچھ لوگ، آپ دیکھیے گا وہ شال بھی اسی کلر کا ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے میرے بھائی؟ وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا ہے؟ آئیڈیل، ہمارے آئیڈیل ہر چیز میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آئیڈیل ہیں. بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے، جریر بن عبداللہ فرماتے ہیں، بیعت کی کہ نماز قائم کرنے پر، زکوٰۃ ادا کرنے پر، اور ہر مسلمان کو صحیح بات بتانے پر. میں یہ کہنا چاہتا کہ بیعت صرف جو عمرا ہوتے ہیں، حکام ہوتے ہیں، مسلمانوں کے خلیفہ ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، انہی کے ہاتھ پہ بیعت کرنا ہے. اس کے علاوہ کسی عالم کے ہاتھ پہ نہیں، کسی پیر کے ہاتھ پہ نہیں، کسی بزرگ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کا سلسلہ نہیں ہے. البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ سے میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اچھا کام کروں گا، سنت رسول کے مطابق چلوں گا، آپ کے سامنے آپ نیک آدمی ہیں، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں انشاءاللہ یہ کام، غلط کام میں نہیں کروں گا. تو کیا ہے؟ صحیح ہے. لیکن ہر صحیح ہو غلط ہو، کسی خاص آدمی کو آپ یہ بنا کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کریں، یہ جائز اور درست نہیں ہے. اور صحابہ اکرام نے، میں نے بتایا کہ صرف 4-5 صحابہ اکرام کے علاوہ کسی اور کے ہاتھ، صحابہ اکرام کے ہاتھ میں بیعت نہیں کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک موجود تھے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر کسی نے بیعت نہیں کی تھی.
اور ابو بکر رضی اللہ عنہ جب تک خلیفہ رہے عمر فاروق کے ہاتھ پر کسی نے بیعت نہیں کی، اور عمر فاروق جب تک خلیفہ رہے رضی اللہ عنہم عثمان غنی کی طرف کسی نے ہاتھ نہیں بڑھایا. ٹھیک ہے میرے بھائیوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کا چکر ختم ہو گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھر کچھ ہوا کیا؟ ادھر آپ لوگوں کا توجہ ادھر ہو گیا تھوڑا سا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد پھر آپ سے بیعت نہیں کر سکتے ہیں. آپ کی وصیت پر ہمیں عمل کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ کی وصیت پر ہمیں عمل کرنا ہے. ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. اور ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی وہ روایت ہمارے سامنے ہمیشہ ہونی چاہیے. وہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نصیحت کی. کہتے ہیں ارباز بن ساریہ کانہا نصیحت مودعن کانہا موعظۃ مودعن، گویا کہ آپ اس طرح نصیحت کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، الوداع کہنے والے ہیں. ہم نے جلدی جلدی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوسنا، ہمیں نصیحت کیجیے اللہ کے رسول، وصیت کیجیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کہا تھا اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان تعمر علیکم عبد حبشی. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین عضوا بها بالنواجذ وتمسكوا بها. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ ہمیں کتاب اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ قبر سے ہاتھ نکالیں گے، نہ بیعت کرتے ہیں، نہ کچھ کرتے ہیں. آپ کی سنت پر، آپ کے طریقے پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے.